بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کے راستے پہ چلنے والوں کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ دنیا پبلک دل سے تو ان کا ساتھ دیتی ہے، دل سے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن زمانے کی شدت، صاحبان اختیار و اقتدار کے جبر و استبداد کی وجہ سے وہ لوگ مستقل طور پر حق کے ساتھ عملی طور پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی ہمیشہ سے دستور چلا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ حق کے ساتھ کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نظریاتی طور پر تو انسان ساتھ دیتا ہے، دل بھی ساتھ دیتا ہے، انسان کے جذبات، انسان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ اور حق کو ہر شخص پسند کرتا ہے، سچ کو ہر انسان پسند کرتا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق رنگ و نسل۔ حق اور سچ کو کون پسند نہیں کرتا؟ لیکن یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ کوئی ایسا حقدار، حق پرست کہ جو میدان میں اترا، جس کو میدان میں آنا پڑے، تو جب وہ میدان میں آتا ہے تو باوجود اس کے کہ لوگ حق کو پسند کرتے ہیں، حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، مجبوریوں کی وجہ سے، مصلحتوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے لوگ استقلال کے ساتھ نہیں کھڑے ہو پاتے، کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں، نکلتے ہیں، لیکن مجبوریاں۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ حق کی خاطر انسان قربانیاں بھی دیتا ہے، تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، صعوبتیں بھی برداشت کرتا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ حق غالب ہو، حق کو سپورٹ کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود آپ یقین کریں، طاقت، اقتدار، اختیار، دولت اور لوگوں کی مجبوریوں، لوگوں کی پریشانیوں اور لوگوں کی کمزوریوں سے واقف ہونے کی وجہ سے ان پر سختیوں کے پہاڑ توڑے جائیں۔ اس لیے کہ صاحبان اختیار و اقتدار جانتے ہیں کون کب تک ظلم کو برداشت کرے گا، اور جن کی فطرت میں ہو نسل در نسل ظلم کرنا، ان کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ دنیا انسانیت میں، دنیا عالم میں آپ دیکھیں کہ وہ ہستی کہ جس کو کائنات میں سب سے بلند درجہ حاصل ہے، جو اللہ کی محبوب ترین ہستی ہو، سید الانبیاء والمرسلین ہو، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر پوری دنیا میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایون گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی، اسم گرامی آقائے نامدار کا سب سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ اس جیسا انسان نہ کوئی دنیا میں آیا اور نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ ان سے کوئی بلند ہستی تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دنیا نے کم ظلم و ستم کیے؟ کس بنیاد پر؟ کیا انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ کیا انہیں برا سمجھتے تھے؟ نہیں، سچا، صادق، امین دل سے قدر کرتے تھے۔ لیکن جب حق کی آواز کے ساتھ آپ میدان میں اترتے ہیں، اللہ کے دین کا اعلان کرتے ہیں اور اس آفاقی پیغام کو کہ جو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جب قرآن نازل ہونا شروع ہوتا ہے، عملی طور پر دین اسلام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پورا عرب دشمن ہو جاتا ہے، بچہ بچہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس لیے کہ ان کی غلط کاریوں میں جن میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، وہ حرام کاریاں جن میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، ان کو چھوڑنا پڑتا۔ اپنی چدراہٹ، اپنا اقتدار، اپنی من مرضی تک قدغن ہو، اس پہ ذوف آتا، اس کو خطرہ تھا۔ تو کیا ہوا کہ وہ عرب کے چیمپئن، وہ سردار، وہ بڑے بڑے تاجر آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور کون سی تکلیفیں نہیں دی جاتی؟ کھانا پینا بند کیا جاتا ہے، معاشرتی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ان کی عبادت میں خلل ڈالا جاتا ہے، ان کے افراد خانہ کو تکلیف دی جاتی ہے، اور پھر آپ کی ثابت قدمی سے کہ وہ اللہ کی سب سے بڑی حجت تھے اس زمین پر، سب سے زیادہ حوصلہ، ہمت، شجاعت، صبر، درگزر کا منبع ہستی، وہ جو اللہ کی محبوب ترین ہستی تھی، وہ ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی، قائم رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ کامیابی ہوئی، پوری دنیا پہ اسلام چھا گیا، مکہ و مدینہ سے نکل کر روم اور فارس جیسی سلطنتیں کانپ اٹھیں۔ مگر ہوا کیا؟ نتیجہ کیا؟ کیا وہ آزمائشیں ختم ہو گئیں؟ ایک نیا دور شروع ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، کہ وہ جو ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ تھے، جو ان کے راستے میں رکاوٹیں تھیں، جو ان کے لیے مشکلات تھیں، وہ ان کی پاک و طاہر اولاد کہ جس پر درود پڑھے بنا کسی مسلمان کی نماز نہیں ہوتی، اور جن کو اپنا ہادی اور رہبر مانے بنا، جن کو پاک و طاہر مانے بنا، اور جن کو آیت تطہیر کے مصداق، آیت اقربہ کے مصداق اور بے شمار احادیث آیات قرآنی میں کھلے فضائل کے باوجود کیا ہوا؟ علی اپنی طبعی موت اس دنیا سے گئے، علی علیہ السلام کو شہید ہونا پڑا۔ ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے حوالے سے بات اس لیے نہیں کرتے کہ سب سے اہم ترین پہلو، سب سے بڑی بے انصافی جو ہوئی، وہ جناب سیدہ فاطمہ طاہرہ طیبہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ مولا علی کے گلے میں رسیاں باندھی گئی، بازاروں میں پھرایا گیا، 30 سال تک کھڑے لائن لگا دیا گیا، لوگ سلام کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور جب بظاہر اختیار و اقتدار مجبور ہو کے ان کے دروازے پہ آتا ہے،
اور ابھی پوری طرح سانس بھی نہیں لیتے، تو کیا ہوتا ہے کہ ان پر جنگیں مسلط کر دی جاتی. اور اب جو مصائب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو یہ مصائب ویسے نہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کے زمانے میں تھے. وہ دشمن تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، یہود تھے. لیکن اب اہل بیت رسول آل اطہار کے مقابلے میں ان کو تکالیف دینے والے کون ہیں؟ خود مسلمان. امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام نکلتے ہیں تو یہاں تک خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ دوران طواف، دوران حج، بیت اللہ کے اندر جہاں مکھی اور مچھر کا مارنا بھی گناہ عظیم کہلاتا ہے، وہاں پہ بھی مجھے مارنے سے دریغ نہیں کیا جائے گا. تو قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک تانا بن جائے گا غیر مسلموں کی طرف سے کہ مسلمان تو اپنے ہی نبی کی اولاد کو اس حج کے دوران مارنے سے دریغ نہیں کرتے. تو اللہ کے دین کو اس بدنامی سے بچانے کے لیے اپنے حج کو عمرے میں بدل کے وہاں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں دیکھیں، ہماری نوجوان نسل سوچے کہاں ہے مکہ، مدینہ، پھر مکہ، پیدل سفر، معمولی جانوروں کے اوپر سفر، بیوی بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے معصوم، ننھے معصوم، گھرانہ نبوت کے وہ نرم و نازک کلیاں، وہ پھول، اور پھر مدینہ مکہ سے کوفہ کی جانب. آج کوفہ کہاں ہے؟ کربلا کہاں ہے؟ عراق میں. کہاں سعودی عرب ایک ملک ہے، عراق دوسرا ملک ہے، شام تیسرا ملک ہے. تو ان مسلمانوں نے اولاد نبی کو کہاں سے کہاں تک پھرایا، ظلم و ستم کیے، در بدر کیا، اور بالآخر تہہ تیغ کر دیا گیا، شہید کر دیا. تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ ظلم کی کہانی کب سے شروع ہے؟ تو برادران اسلامی، غور طلب بات یہ ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام، جو نبی کے نواسے ہیں، جو اپنے وقت کے امام ہیں، جو پاک و طاہر ہیں، اللہ کی حجت ہیں، جو سیدہ طیبہ طاہرہ کے فرزند ہیں، اتنی عظیم الشان ہستیاں، ان کے ساتھ کتنے لوگ، گنتی کے چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو حیرت کی بات نہیں. اور پھر جیسی قوم ہوتی ہے اس پر ویسے حکمران مسلط ہو جاتے. محمد و آل محمد کی طہارت کے لیے فقط یہی کافی ہے کہ اللہ نے محمد و آل محمد کو کیوں کر جو ہے وہ